بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ حضرت ناظم صاحب دامت برکاتہ بھی تشریف لانے والے ہیں۔ حضرت کی طبیعت بھی ناساز ہے، اللہ تعالیٰ صحت کامل عاجل عطا فرما دے اور ان کا سایہ آخری سانس تک عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے۔ میری حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو۔ یہ اختر کا شعر ہے، اسے عمل کی نیت سے خوب غور سے سنو۔ واللہ کہتا ہوں ورنہ پچھتاؤ گے، اور جو میری رفاقت میں رہتے ہیں ان سے کہتا ہوں میری آہ کو رائگاں کرنے والوں میرے ساتھ یہ بے وفائی نہ کرنا۔ بات برائے بات سننے والوں میری آہ دل برائے عمل سنو۔ اللہ نے کس قدر طویل عرصہ مجھے بزرگوں کے ساتھ رکھا، سمجھ لو کہ میری آدھی زندگی اللہ والوں کی جوتیاں اٹھاتے گزر گئی۔ میرا درد دل کو رائگاں مت کرو، ورنہ انہیں حسینوں کی چکر میں رہو گے اور ایک دن موت آ جائے گی، اور جب پیشاب اور پیخانے کے مقامات پر لعنتی حیات لے کر خدا کے سامنے پیش ہوگے تو اللہ پوچھے گا کہ تم نے زندگی کہاں استعمال کی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جن کا قلب غیر اللہ سے پاک ہو گیا اور مولا دل میں آ گیا، ان کا چہرہ ترجمان مولا ہوتا ہے، اور جنہوں نے مولا کو یاد کیا مگر لیلا کو بھی نہیں چھوڑا تو ان کے چہرے پر دھوپ بھی رہتی ہے اور سایہ بھی رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہاں دھوپ بھی ہو اور سایہ بھی ہو وہاں مت بیٹھو۔ تو اسی طرح گناہ گار زندگی اور اللہ والی زندگی کو مخلوط مت کرو، ہمت کر کے اندھیروں کو بالکل مٹا دو۔ ایسی حیات اچھی نہیں کہ کچھ گناہ کے حرام مزے بھی لے لیا اور کچھ اللہ بھی کر کے اللہ کا نور بھی لے لیا۔ تو انوار اور ظلمت دونوں کو جمع مت کرو۔ جب قلب غیر اللہ سے پاک ہو جائے گا اور دل میں اللہ ہی اللہ ہوگا تو چہرہ پورا کا پورا ترجمان مولا ہوگا، جیسے 14 تاریخ کا چاند ہوتا ہے۔ اس کا دل 14 تاریخ کے چاند کی طرح روشن ہوتا ہے۔ اس کے قلب سے نفس کی حلولیت ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ حق تعالیٰ کی ذات سے مستمر رہتا ہے۔ جب پورا روشن ہوتا ہے تو منیر بھی ہوتا ہے۔ جس کا قلب حلولیت نفس کی وجہ سے پورا مستمر نہیں ہوتا وہ منیر کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کا قلب نفس کی سازشوں اور آزمائشوں سے اور رزیشوں سے حرام لذت کو درآمد کرتا ہے، تو ایسا حامل ظلمات معاصی قلب کیسے اللہ تعالیٰ کے قرب اور جلووں سے مستنیر ہو سکتا ہے؟ لہذا ہمت سے کام لو۔ اگر کبھی خطا کا صدور ہو جائے تو اللہ سے اتنا رو کہ پھر قلب مجلہ و مصفہ ہو جائے۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ سے معصیت کا صدور ہی نہ ہو، یہ میں نہیں کہتا، کیونکہ صرف پیغمبروں کے لیے ہے کہ جن سے کبھی خطا صادر نہ ہو، لیکن ہم سے اگر خطا صادر بھی ہو تو اس کو عادت نہ بناؤ۔ گناہ کو اوڑھنا بچھونا مت بناؤ کہ جب تک حسین کو نہ دیکھو کھانا ہی ہضم نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ آج تو بالکل اداس بیٹھے ہیں کیونکہ کوئی حرام نمک نہیں چکا۔ یہ شخص غذائے حرام کا عادی ہے۔ احیاناً خطا ہو جائے تو صدور خطا کے بعد استغفار توبہ سے صاحب عطا ہو جاؤ۔ خطاؤن تھے تو توبہ کی برکت سے خیر الخطائین ہو جاؤ۔ اپنے نام کے ساتھ خیر لگوا لو، اور ترکیب اضافی میں مقصود مضاعف ہوتا ہے، مضاف علیہ نہیں ہوتا، لہٰذا آپ خیر ہی خیر ہیں۔ جیسے جاء غلام، زید میں غلام مقصود ہے یا زید؟ غلام کی محجوبیت، غلام کا آنا بیان کرنا مقصود ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شرائط اربع کے ساتھ توبہ کر لیتے ہیں وہ خیر الخطائین ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا گناہ سے الگ ہو کر ندامت کے ساتھ، آہوزاری کے ساتھ اور عزم تقوی کے ساتھ استغفار و توبہ کر کے پاک صاف ہو جاؤ تو پھر خیر الخطائین ہو جاؤ گے۔ لیکن کوشش کرو کہ کم سے کم خطا ہو۔ خطا کرنا اور ہے، خطا کا ہو جانا اور ہے۔ گٹر میں گرنا اور ہے، گرانا اور ہے۔ گٹر میں اپنے کو گرا کر دم لذت کشید کرنا اور ہے، اور احیاناً بشریت سے مغلوب ہو کر نظر پڑنا اور ہے۔ فوراً نظر ہٹا کر اللہ سے استغفار و توبہ اور ندامت کے ساتھ معافی مانگ لو تو قلب جس درجے حلولیت نفس کو الگ کرے گا اسی درجے مستنیر ہوگا
اور 14 تاریخ کے چاند کی طرح پورا کا پورا روشن ہوگا اور خود بھی منیر ہوگا۔ پھر اس کے الفاظ میں، اس کے چہرے میں فرق آ جائے گا۔ اس کا چہرہ ترجمان قلب ہوگا اور قلب میں مولا کی تجلیات ہوں گی، تو اس کا چہرہ بھی ترجمان تجلیات الہیہ ہوگا۔ اس کے چہرے پر تجلیات قرب الہیہ متواترہ، مسلسلہ، وافرہ، بازغہ ہوگی، کیونکہ ہر وقت غم اٹھا رہا ہے، مگر چونکہ اللہ کے راستے کا غم ہے اس لیے گلستان سے زیادہ عزیز ہے۔ جگر کا شعر ہے، بہت عزیز ہے مجھ کو انہیں کی یاد جگر، وہ حادثات محبت جو ناگہاں گزرے۔ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، جب اللہ کے راستے کا قید خانہ احب ہے تو پھر ان کی راہ کے گلستان کیسے ہوں گے؟ تو عرض کر رہا تھا کہ نظر کی حفاظت کے غم میں مسلسل آج کل کے اوریانی کے زمانے میں مسلسل مجاہدہ ہے، لیکن پھر اللہ کی تجلیات کا مشاہدہ بھی تو متواتر ہے، مسلسل وافرہ بازغہ ہو۔ اب میرا شعر سنیے، میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نفس سے اپنے بچے کو۔ اب اس کا فیچر بھی سمجھ لیجئے۔ ایک ماں اپنے بچے سے کہا کہ بیٹا آج کل تمہیں پیچش ہے، کباب مت کھاؤ۔ اب 10 بچے اس کو دکھا دکھا کے کباب کھاتے ہیں، تو اشکبار آنکھوں سے روتے ہوئے کہتا ہے کہ اماں آپ نے ہم پر پابندی عائد کر دی۔ ماں اسے گود میں اٹھا لیتی ہے اور قلب رحمت سے اپنے دامن سے اس کے آنسو پوچھتی ہے، پیار کرتی ہے اور گال پوچھتے ہوئے کہتی ہے کہ بیٹا گھبراؤ مت، تم کچھ دن مجاہدہ کر لو، پھر ہم تم کو خوب کباب کھلائیں گے۔ اس فیچر کے بعد اب میرے شعر کا مزہ آئے گا۔ میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو۔ ذرا غم اٹھا کر تو دیکھو، اگر قلب میں اللہ کا پیار نہ محسوس کرو تو کہنا کہ اختر کیا کہہ رہا تھا، مگر اللہ کا پیار چھوڑ کر شیطان کا چما مت لو۔ بد نظری کرنے والے شیطان لعنتی چما لیتا ہے۔ حرام لذات جب دل میں آتی ہیں تو وہ شیطان کا چما ہوتا ہے، شیطان کا پیار ہوتا ہے۔ لعن اللہ الناظرہ کا مصداق ہوتا ہے۔ اس کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ملتی ہے، لعن اللہ الناظرہ والمنظور الیہ۔ مشکاہ شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ ناظر پر بھی لعنت کرتا ہے، منظور پر بھی لعنت کرتا ہے، اور فرمایا کہ یہاں ناظر اور منظور کے متعلقات کا ذکر نہیں کیا گیا تاکہ جتنی نظریں حرام ہیں سب اس میں داخل ہیں، یعنی کوئی غصے سے حسین کو دیکھے یا شفقت سے دیکھے، دونوں مزے حرام ہیں۔ تو اپنے قلب کو 14 تاریخ کا چاند بناؤ، تھوڑی ہمت کرو اور نفس کے گولے کو بالکل ہٹا دو۔ نکالو یاد حسینوں کی دل سے اے مجذوب، نکالو یاد حسینوں کی دل سے اے مجذوب، خدا کا گھر پہ عشق بتا نہیں ہوتا۔ ہمت سے کام لو تو انشاءاللہ کرۂ نفس اللہ کے جلووں کے سامنے سے ہٹ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کے جلوے منیر ہوں گے اور آپ کا قلب مستنیر ہوگا، پورے چاند کی طرح چماچم ہو جائے گا اور چہرہ ترجمان تجلیات الہیہ ہوگا۔ اس لیے حدیث اذا رؤوا ذکر اللہ کی شرح یہ ہے کہ اللہ والا وہ ہے جو غیر اللہ سے پاک ہو جائے تو تجلیات الہیہ کے حامل قلب کا چہرہ ترجمان تجلیات الہیہ ہوگا، اور جو بد نظری کرتا ہے اس پر لعنت ہوتی ہے، اس کے چہرے میں لائلائیں ہوتی ہے، کیونکہ جب اس کے دل میں معشوق یا معشوقہ ہے تو من رأسہ الی قدمہ، اس کا چہرہ اس کا ترجمان ہوگا۔ کیا مطلب کہ اس کا چہرہ اس منظور یا منظورہ کے فرسٹ فلور ہی کا ترجمان نہیں ہوگا، اس کے گراؤنڈ فلور یعنی ناف کے نیچے کے گٹر لائنوں کا بھی ترجمان ہوگا۔ ایسے شخص کی آنکھوں سے لعنت اور نحوست پرستی ہے اور اس کی تقریر اور تحریر میں اندھیرے موجود ہوں گے۔ اس لیے میں آپ سے درد دل سے کہتا ہوں، چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے، پھر اس کے الفاظ میں نور ہی نور ہوگا، اس کی تحریر میں نور ہی نور ہوگا۔ وہ جہاں بھی بیٹھ جائے گا اس کا دل عشق الہی سے جلا بھنا شامی کباب ہوگا۔ سارا عالم اس کی خوشبو کو چھپا نہیں سکتا۔ جمال اس کا چھپائے گی کیا بہار چمن، جمال اس کا چھپائے گی کیا بہار چمن، گلوں سے چھپ نہ سکی جس کی بوئے پر پیرہن۔
یہ میرا درد دل کا ایک مختصر مضمون تھا جو میں پیش کر رہا تھا، اور یہ حاصل سلوک ہے۔ جس ظالم نے لا الہ سے قلب کو مکمل پاک نہ کیا وہ حامل اللہ نہیں ہوگا، اور خسارے و محرومی کے ساتھ مرے گا۔ اس کی موت محرومی کی موت ہوگی۔ تقوی نہیں پایا تو نصیب دشمنان سے مرے گا۔ لہٰذا دوستو، درد دل سے کہتا ہوں کہ اولیاء صدیقین کی خط انتہا تک پہنچنے کی اور ترک معصیت کی ہمت اللہ نے دی ہے۔ کوئی ہمت کو استعمال کرے اور خبیث لذت کا خوگر رہے تو یہ اس کی نالائقی ہے۔ اب اور کیا کہوں، اس بات کو کس درد دل سے کروں، اب میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ جب لغت میرا ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو پھر آہذاری کرتا ہوں، اور اپنے دوستوں سے اور اپنے نفس سے بھی یہی کہتا ہوں، میری آہ کو رائگاں کرنے والوں، میرے ساتھ یہ بے وفائی نہ کرنا۔ لہٰذا اختر سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اختر اپنے نفس اور آپ سب سے درد دل سے کہتا ہے کہ دیر مت کرو۔ دھوپ سائے والی حدیث سے استدلال کرتا ہوں کہ بیک وقت دھوپ اور سائے میں مت بیٹھو۔ کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانی اور فرمانبرداری دونوں کو جمع مت کرو، کیونکہ نافرمانی سے اندھیرے ہوں گے اور فرمانبرداری سے اجالے ہوں گے۔ دونوں کو جمع مت کرو، ہمت سے کام لو۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میں نظر کا بڑا کمزور ہوں اور ہمیشہ سے حسینوں کو دیکھنے کا عادی ہوں، حسینوں کو دیکھنے پر میں مجبور ہو جاتا ہوں، تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جوتے مارنے والا ایک مستنڈا اس کے ساتھ ہو اور کہے کہ یہ میری بیٹی اور یہ میرا بیٹا ہے اور میں ایس پی ہوں اور پستول بھی لگا ہوا ہے اور جوتا بھی رکھتا ہے، اور کہتا ہے کہ سنا ہے آپ بد نظری کے بہت پرانے مریض ہیں، آپ کو یہ احساس ہے کہ اب میں مقام مجبوریت پر فائز ہوں کیونکہ میں حسینوں کو دیکھ کر پاگل ہو جاتا ہوں، مجبور ہو جاتا ہوں، تو آج مجھے آپ کے مقام مجبوریت کا مشاہدہ معائنہ کرنا ہے۔ دوستو، یہ مقام مجبوریت آپ کو مقام محرومیت سے دوچار کر دے گی۔ یاد رکھو، کسی عمر میں کوئی بھی مجبور نہیں ہے، صرف ہمت کی ضرورت ہے۔ مرتے دم تک تقوی فرض ہے، تو معلوم ہوا کہ بندہ مرتے دم تک کسی ایسے موٹر پر نہیں آ سکتا جہاں اس کے تقوی کی ہمت ختم ہو جائے۔ یہ کیسے موڑ پہ لے آیا مجھ کو پیار میرا، فراق شیخ میں کھویا گیا قرار میرا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ اختر کو بھی اور آپ کو بھی اس قابل کر دے کہ غیر اللہ کے سائے اندھیرے بالکل ختم ہو جائیں اور ہمارا دل چاند کی طرح پورا روشن ہو جائے، ہمارا چہرہ حامل نسبت اولیاء صدیقین کے قلب کا ترجمان ہو جائے۔ میں اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں، اور درد دل سے منتظر بھی ہوں کہ اللہ مجھے بھی یہ مقام دے اور آپ سب کو بھی یہ مقام جلد دے اور موت نہ آئے جب تک یہ مقام نصیب نہ ہو جائے۔ اور حرام لذت کی کشیدگی کی عادت خبیثہ سے توبہ کر لو، ایک دم پختہ ارادہ کر لو کہ اپنے مولا کو ناراض کر کے حرام لذت لے لینی ہے، چاہے ہمیں چٹنی روٹی کھانی پڑے۔ اول تو اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہیں، جب آپ غم اٹھائیں گے تو آپ کے قلب میں اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کے لذت کھول دے گا۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی بندہ غم اٹھائے، اللہ کے راستے میں نظر بچائے اور اپنے شکستہ قلب تجلیت الہیہ متواترہ مسلسلہ وافرہ بازغہ نہ پائے۔ دیکھو، مولوی اور صوفی جو ہوتا ہے اس کا مزاج عموماً عاشقانہ ہوتا ہے، اس لیے ان کو یہی مجاہدہ ہے۔ وہ جیب میں نہیں کاٹیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، دنیا کی محبت بھی ان کی نہیں ہوتی، مگر ایک ہی مرض میں وہ مبتلا ہوتے ہیں کہ جہاں حسن کا ایک ذرہ، ایک اشاریہ کسی کے چہرے پر نمک پایا، بس وہیں نمک چور ہو گئے۔ صوفی غضب کا نمک چور ہوتا ہے۔ مولانا منصور نے بھی اپنے شعر میں کہا ہے، نظر کے چور کے سر پر نہیں ہے تاج ولایت، نظر کے چور کے سر پر نہیں ہے تاج ولایت، جو متقی نہیں ہوتا ایسے ولی نہیں کہتے۔ بس اب مضمون ختم ہو گیا۔ ایک بزرگ نے کہا کہ اے خدا، دنیا کی بارش کا موسم ہوتا ہے مگر آپ کی رحمت بارش کا کوئی موسم نہیں۔ آپ کی رحمت کی بارش تابع ہے آپ کے مشیت کے، آپ ارادہ کریں رحمت کی بارش ہوگی۔ آپ کی رحمت اور آپ کا کرم بادلوں کا محتاج نہیں۔ تو آپ لوگ وعدہ کریں کہ
قلب کو 14 تاریخ کے چاند کی طرح حلولیت نفس سے بچائیں گے، تاکہ ہمارا دل 14 تاریخ کے چاند کی طرح تجلیات الہیہ سے مستنیر ہو جائے، اور اس کی طاقت و ہمت سب کو حاصل ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو کہہ دے کہ میں مقام مجبوریت پر فائز ہوں۔ اس لیے کہتا ہوں کہ جوتے کے عادی مت بنو۔ نفس خبیث سے کہو کہ اگر اس لڑکی یا لڑکے کا ایس پی باپ یہاں ہو تو کیا انہیں دیکھ سکتے ہو؟ تو ابا سے تو ڈر گئے، اور ربا جو دیکھ رہا ہے تو ربا کو اپنے غلاموں، بندوں اور بندیوں کی آبرو کا خیال نہیں ہوگا کہ تم ان کی مخلوق کی بری نظر سے دیکھتے ہو۔ احب الخلق الی اللہ، کون ہے؟ پوری مخلوق اللہ کی عیال ہے، اور اللہ کا سب سے زیادہ پیارا وہی ہے جو اللہ کی مخلوق کی بھلائی چاہے۔ لہٰذا زمین پر مٹی کے ڈھیلے کی طرح مت رہو، آسمان پر نظر رکھو کہ آسمان والا دیکھ رہا ہے، میرے بندوں کو کیسے بری نظر سے دیکھتا ہے، اور اس کی گٹر لائن میں ان ہونے کی تخلیات حرام میں مبتلا ہے، کیونکہ جیسے ہی نظر کسی نمکین پر پڑتی ہے تو فوراً ہی اس کے ساتھ بدفعلی کے خیالات آنے لگتے ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مخلوق اللہ کی عیال ہے، کسی اہل و عیال کے ساتھ بدمعاشی بھی کرتے ہو اور اس کا پیارا بھی بننا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کے ولی بنتے ہو، زندگی پر بہار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے۔ کیا مطلب کہ جب ایئر ہوسٹس آ جائے، چاہے کالی ہو یا گوری ہو، اس موقع پر پتہ چلتا ہے کہ تم اللہ پر نثار ہوتے ہو یا مردہ اور مرنے والے پر مرتے ہو، تم کو کرگس ہو یا باز شاہی ہو۔ اس وقت یہ فیصلہ ہوتا ہے، یہ ہے نثار ہونے کی معنی، ورنہ عام لوگ نہیں سمجھتے کیسے نثار ہوں۔ اللہ پر نثار ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اپنی ان خوشیوں کو خون کر دو جن سے اللہ ناخوش ہو۔ اگر اللہ ناخوش ہے تو کوئی خوشی تمہیں خوش نہیں کر سکتی، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو اپنا دل ناخوش کرے گا اور غم اٹھائے گا، اس غم میں وہ خوش رہے گا، کیونکہ غم اللہ کا غم ہے۔ میرا شعر ہے، زندگی پر کیف پائی گرچہ دل پر غم رہا، زندگی پر کیف پائی گرچہ دل پر غم رہا، ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا۔ کوئی 1,00,000 سال تہجد پڑھ لے مگر نظر کی حفاظت کا غم نہیں اٹھاتا، حسین شکلوں سے نظر نہیں بچاتا، تو اس کا خون آرزو کی ہوا بھی نہیں لگی۔ جب کوئی حسین نمکین سامنے آیا، الو کی طرح اسے دیکھنے لگتا ہے، اس وقت نہ اسے خدا یاد آتا ہے، نہ شیخ یاد آتا ہے، نہ خانقاہ یاد آتی ہے، نہ ملتزم یاد آتا ہے۔ اس وقت گدھے کی طرح ہائے ہائے کرتا ہے، کیا یہ پاگل نہیں ہے؟ کیا یہ امیر الحمر گدھوں کا سردار نہیں ہے؟ بتاؤ بھائی، کیا اس کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے کہ یہ ظالم میرا رزق کھا کر کس طرح سانڈ بنا ہوا ہے؟ یہ کوئی وفاداری ہے؟ صوفیہ اور سالکین اکرام، میرے سوال کا جواب دو کہ جب کوئی نمکین شکل سامنے آ جائے، اس وقت خدا یاد رہتا ہے؟ خدا را، اس بے وفائی اور گدھے پن سے توبہ کرو۔ نظر کی حفاظت کرنا یہ خدا کا راستہ ہے، شیران طریق کا راستہ ہے۔ میں اس زمانے میں جو مضمون پیش کر رہا ہوں، اگر اس پر عمل کر لو تو چند دن میں اس مقام پر پہنچو گے جہاں 100 سال تک تہجد پڑھنے والے نہیں پہنچ سکتے، اور جو اس گناہ سے نہیں بچے وہ دلدل ہی سے نہیں نکلے، آب گل میں پھنسے رہے۔ تہجد ہمیں اللہ تک نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ ہم ڈاکوؤں سے نہیں بچیں گے جو ہمارے انوار تہجد پر ڈاکہ مارتے ہیں۔ ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے انہیں یوں پکڑا اور اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیا۔ میرا ہاتھ اتنا لمبا ہے اور وہ ڈر رہے ہیں، وہ اتنا اوپر اٹھے کہ دنیا چھوٹی معلوم ہونے لگے، جیسے جہاز سے دنیا چھوٹی معلوم ہوتی ہے۔ انہوں نے دیکھا میں نے انہیں آسمان تک پہنچا دیا، یعنی میرا ہاتھ اللہ نے اس قدر لمبا کر دیا۔ تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ امید ہے کہ حق تعالیٰ اختر کی روح کو ایسی قوت عطا فرمائیں گے کہ میرے احباب اور مریدین اس مقام پر پہنچیں گے جو ان کی امیدوں سے بھی زیادہ ہے۔ انشاءاللہ میری قوت روحانیہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اتنی قوی ہو جائے گی کہ لوگ حیران رہیں گے کہ اتنی جلد ہم کہاں پہنچ گئے۔ میں چاہتا ہوں کہ اولیاء صدیقین کی منتہا تک آپ اللہ کے مقرب ہو جائیں۔ تو کیا اختر آپ پر ظلم کر رہا ہے؟ لو بھائی، کیا میں ظالم ہوں؟ یہ میرا ظلم ہے، میں نے اپنے درد دل سے مجبور ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اختر بھی اور میری اولاد بھی اور میرے احباب بھی کوئی محروم نہ رہے اور صدیقین کی خط انتہا تک پہنچ جائے، اور میں اپنی آنکھوں سے اپنے ان احباب کو دیکھ لوں۔
تو ایک لمحہ مالک کو ناراض کر کے حرام لذت اپنے دل میں درآمد نہ کرو۔ بتاؤ کیا یہ مشکل کام ہے؟ حرام لذت کوئی اچھی چیز ہے؟ اللہ کو ناراض کر کے حرام لذت لوٹنا یہ بے حیا لوگوں کا کام ہے، یہ کمینہ پن ہے۔ تو اگر تمہارا شیخ یہ کمینہ پن نکال دے تو یہ مرید پر شیخ کا ظلم ہے۔ اگر شیخ اپنے احباب کو اس کمینے پن اور بے وفائی اور حق تعالیٰ کے غضب و قہر کے اعمال سے، حرام لذت لوٹنے کی عادتوں سے پاک کرنا چاہتا ہے تو یہ شیخ کا احسان ہے یا ظلم ہے؟ اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ کی ذات سے انشاءاللہ امید ہے کہ آہ جائے گی نہ میری رائے گاہ، تجھ سے ہے فریاد اے رب جہاں۔ میں خالی باتیں ہی نہیں بناتا، تنہائیوں میں اس کے لیے اللہ سے رو کر باندھتا ہوں۔ جس مقام کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اختر کو، آپ سب کو اس مقام پر فائز فرمائیں، تو اپنی شیرانیت پر تمہیں اتنی خوشی ہوگی کہ ماضی پر خون کے آنسو روگے۔ اب تک کیوں میں نے اللہ کو ناراض کر کے حرام لذت حاصل کی؟ اللہ کے قرب کی لذت معمولی بات ہے، یہ نصیب دوستاں ہیں۔ اللہ کا ولی بننا معمولی نعمت ہے۔ لیلاؤں سے قریب ہو کر تم کو اب تک کیا ملا؟ میں پوچھتا ہوں اپنا ماضی حال بتاؤ۔ لیلاؤں سے بد نظری کر کے سوائے اس کے کہ اور کیا ہوا کہ تمہارا دل برباد ہوا اور تمہیں ان کے گراؤنڈ فلور کے مقامات کے سیر کی تمنا پیدا ہوئی، بلکہ بعض لوگوں نے تصور میں سب کچھ کر لیا، اپنے فصل کو تصور میں فصل سے کنورٹ کر کے وہ بنوٹ چلائی کہ بعضوں کو عالم تصور میں غسل تک واجب ہو گیا۔ وہ غسل کرنا بڑا عالم حقیقت میں تو میں آپ کو پیشاب پاخانے کے مقامات سے کھینچ کر عالم قدس کی طرف اپنے خالق و مالک اور پالنے والے سے قریب کر رہا ہوں، تو یہ کیا میرا ظلم ہے یا میرا خلوص ہے؟ بولو بھائی، ہمت سے کام لو۔ اللہ کا راستہ بہت آسان ہے اور گناہ کرنا مشکل ہے، کیونکہ منکر کام ہے، منکر اجنبی ہے، اور اجنبی سے ملاقات میں دل گھبراتا ہے۔ ہر برائی منکر ہے اور نیکی معروف ہے۔ معروف کے معنی ہیں جانی پہچانی چیز۔ آدمی جانی پہچانی معروف چیز سے مانوس ہوتا ہے، اس لیے گناہ مشکل ہے، بلکہ اس کو کئی مشکلات ہیں۔ اول تو خود مشکل میں پڑتا ہے، اس کی یاد ستاتی ہے، ہر وقت غمگین رہتا ہے، کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، پینے کا مزہ بھی نہیں ہوتا، ہر وقت کھوپڑی میں اس کی یاد کا کھونٹا گڑا رہتا ہے۔ ہتھوڑے دل پہ ہیں مغز دماغ میں کھوٹے، ہتھوڑے دل پہ ہیں مغز دماغ میں کھوٹے، بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے۔ مولانا رومی نے مثنوی میں لکھا ہے کہ ایک عاشق نے معشوق کو چھیڑا تو معشوق نے اس کے 7 گالیاں دی: کمینہ، ریچھ، خصلت خبیث الطبع، ملعون، منحوس، بے غیرت، اور آخر میں مادر فروش کہا، یعنی ماں بیچنے والا۔ مولانا رومی کا احسان ہے کہ انہوں نے 7 گالیاں بھی مثنوی میں نقل کر دی۔ بتاؤ کیا پایا لیلاؤں سے؟ اور اگر مولا پر عاشق ہوتے تو تمہاری جوتیاں اٹھائی جاتی، لوگ تم کو دعائیں دیتے، حضرت کا لقب ملتا، لوگ دعا کے لیے کہتے کہ میرے پیارے شیخ میرے لیے دعا کرنا، صوفی صاحب مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، دعاؤں میں نہ بھولنا۔ اور لیلاؤں کے پاس کیا ملا؟ 7 گالیاں سنی، اور اس میں کوئی بھی گالی شریفانہ نہیں، اور آخر گالی تو ایسی ہے کہ زمین پھٹ جائے اور انسان اس میں غرق ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی خبر کو اپنے نور سے منور کر دے۔ یہ 7 گالیاں لکھنے سے ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو گراؤنڈ فلور کے خبیث مقامات سے حیا اور شرم آ جائے، لیکن نعم البدل کو دیکھ کے توبہ کرے یہ ہے میر۔ اس لیے مولا کو حاصل کرو، لیلا کی طرف خیال ہی نہ لے جاؤ، مولا پر فدا ہو۔ جب مولا دل میں آئے گا، خالق گلستان جب دل میں آئے گا تو دل بھنگی پھاڑے سے خود ہی مناسبت نہیں رہے گی، پیشاب پاخانے کے مقامات سے تمہیں خود ہی نفرت ہونے لگے گی۔ اس لیے اللہ والوں کے ساتھ رہو اور اللہ کے ذکر میں ناغہ مت کرو اور دینی مجلسوں میں رہو، تو انشاءاللہ ایک دن ذوق بدل جائے گا۔ لیکن دنیا والے اس راستے کو اس کو کہتے ہیں کہ اس پر چلنے سے زندگی غارت ہو جائے گی، بے کیف ہو جائے گی۔ بیوقوف لوگ کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس کیا مزہ آئے گا۔ اس پر میرا شعر ہے: غارت گر حیات سمجھتی تھی کائنات، میری نظر میں غم تیرا جان حیات ہے۔ اللہ تعالی ہم کو بھی اپنے کرم سے ہمت عطا فرما دے اور آنکھوں کی چوریوں سے
ہماری بھرپور حفاظت فرمائے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ہمت کے لیے حضرت جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سناتے تھے کہ جگر مراد آبادی بہت بڑے انٹرنیشنل شاعر تھے، بہت بڑے انٹرنیشنل شاعر تھے۔ وہ جس مشاعرے میں ہوتے تھے بس وہ ہی میر مشاعرہ ہوتے تھے، بہت زبردست شاعر تھے۔ وہ ایک مرتبہ ایک مشاعرے میں شریک تھے، اسی مشاعرے میں حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی شریک تھے۔ تو جگر صاحب کا تو نمبر آخر میں آتا تھا، ان کو آخر میں اٹھا کے رکھتے تھے۔ خواجہ صاحب کی پہلے باری آ گئی، خواجہ صاحب نے چند اشعار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسے کہے کہ جگر صاحب بھی وجد میں آ گئے، جگر صاحب بھی وجد میں آ گئے، اور اپنے جو اشعار لکھ کر لائے تھے وہ لپٹ کر جیب میں رکھ لیا، اور خواجہ صاحب کے اشعار ہی بار بار سنتے رہے اور بہت وجد میں آ گئے۔ اور پھر بعد میں خواجہ صاحب سے عرض کیا کہ خواجہ صاحب آپ تو مسٹر آدمی ہیں، یہ آپ کی مسٹری کس نے ٹر کر دی؟ آپ کی مسٹری کس نے ٹر کر دی؟ آپ تو کوٹ پتلون والے ٹائی والے آدمی تھے، اب جو ہے یہ لمبا کرتا اور اونچا پیجامہ اور لمبی داڑھی، یہ آپ کہاں سے کہاں کیسے پہنچ گئے؟ تو خواجہ صاحب نے کہا کہ بس یہ سب کچھ ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی برکات، ان کی صحبت کا فیض ہے، ورنہ میں کچھ نہیں ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کو بھی لے کے چلو گے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس؟ ہاں، لیکن ایک بات ہے کہ میں پیتا بہت ہوں اور وہاں جا کر بھی پیوں گا، حضرت کے پاس بھی جا کر پیوں گا۔ تو جب خواجہ صاحب ذرا گھبرا گئے، کہا کہ بھائی میں پوچھ کے بتاؤں گا، حضرت سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ تو حضرت کے پاس گئے تو کہا کہ جگر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، وہ حاضری کی اجازت چاہ رہے ہیں، لیکن یہ بھی ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے پینے کی عادت ہے اور میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا، وہاں پر بھی پیوں گا۔ تو حضرت تھانوی اللہ نے پوچھا کہ پھر آپ کیا جواب دیے؟ تو کہا کہ حضرت میں آپ سے اجازت لے کر بتاؤں گا کہاں۔ تو حضرت تھانوی اللہ علیہ اہل اللہ کیسے ہوتے ہیں، اور ان کے دل میں بھی چونکہ وارثین نبی ہوتے ہیں تو کیسی امت کی غم ان کے دلوں میں بھی ہوتا ہے، ان الفاظ سے غور کریے۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ ضرور آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی کافر کی میزبانی کر سکتے ہیں تو میں کس قابل ہوں؟ کیا میں ایک مسلمان گناہ گار کی میزبانی نہیں کر سکتا؟ لیکن وہ خانقاہ میں نہیں، میرے گھر پر ٹھہرے۔ خانقاہ تو وقف جگہ ہے، وہاں نہیں، وہ میرے گھر پر قیام کریں۔ تو خواجہ صاحب پھر جگر صاحب کو یہ بات پہنچائی، جگر صاحب بہت خوش ہو گئے اور فوراً چلے آئے حضرت تھانوی اللہ علیہ کے پاس، اور آ کر حضرت تھانوی اللہ علیہ سے 4 دعائیں کرائی اپنے متعلق، 4 دعائیں کرائی حضرت تھانوی اللہ علیہ سے۔ نمبر 1 کہا کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں شراب پینا چھوڑ دوں، شراب پینا چھوڑ دوں۔ نمبر 2 داڑھی رکھ لوں، اور نمبر 3 حج کراؤں۔ نمبر 4 میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ یہ 4 دعائیں حضرت سے کرائی انہوں نے، اور بس یہ 4 دعائیں کرا کر وہاں سے چلے گئے اور شراب پینا چھوڑ دیا، فوراً ہی چھوڑ دیا۔ اور چونکہ عادی بہت تھے، مسلسل پیتے تھے، تو ایک دم چھوڑ دینے سے سخت بیمار ہو گئے، بستر پر ہو گئے۔ تو بہت بڑے آدمی تھے، تو ڈاکٹروں کی ٹیم نے طے کر ان کو بتایا کہ بھائی آپ چھوڑیے ضرور، مگر آہستہ آہستہ چھوڑیے، ایک دم مت چھوڑیے، تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ چھوڑیے۔ تو یہاں زبردست ان کے الفاظ ہیں، ان کے
عشق اور محبت جو تھوڑی سی صحبت حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ملی تھی اس کا یہاں پر نمونہ مل جائے گا کہ انہوں نے پوچھا ڈاکٹر سے کہ اگر میں پیتا رہوں گا تو کب تک جیوں گا، اگر میں پیتا رہوں گا تو کب تک جیوں گا؟ تو ڈاکٹرز نے کہا کہ امید ہے کہ 8-10 سال اور آپ جی لیں گے، امید ہے کہ 8-10 سال اور آپ جی لیں گے۔ تو انہوں نے بہت پیارا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایسی ہمت عطا فرمائے، اپنے کرم سے عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں اللہ کی رضا کے ساتھ ابھی مر جانا چاہتا ہوں، اور ان کی ناراضگی کے ساتھ میں 8-10 سال کیا 8-10 منٹ بھی جینا نہیں چاہتا۔ یہ ہوتی ہے اہل اللہ کی صحبت کی برکت۔ ہم لوگ سمجھتے نہیں کہ صحبت اہل اللہ کتنی بڑی چیز ہے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بار بار اس طرف توجہ دلاتے تھے کہ بس ایک بات سے سمجھ لو کہ قیامت تک اب کوئی صحابی نہیں ہو سکتا، قیامت تک اب کوئی صحابی نہیں ہو سکتا۔ کیا وجہ ہے؟ حالانکہ صحابہ میں بہت کم علم زیادہ رکھنے والے تھے۔ عام طور سے صحابہ جو ہے وہ محنت مزدوری کرنے والے اور فرائض اور واجبات پر عمل کر لینے والے تھے، سنت موقدہ فرائض اور واجبات پر عمل کرنے والے۔ بہت کم جو ہے وہ زیادہ تہجد گزار اور زیادہ عبادت کرنے والے بہت کم، انگلیوں پہ گرنے جا رہے۔ آپ تو پڑھ ہی رہے ہیں مسلسل احادیث میں۔ تو صحابی اب کیوں نہیں بن سکتا؟ بس وہ نظر نہیں پڑ سکتی اب کسی پر، وہ نظر نہیں پڑ سکتی، وہ صحبت نہیں مل سکتی، اب قیامت تک کسی کو نہیں مل سکتی، اسی لیے صحابی نہیں بن سکتا۔ صحابہ کو صحابہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بس اسی سے سمجھ جاؤ، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے۔ اور ایک بہت اچھی مثال دیتے تھے کہ دیکھو بھائی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تو فوراً ہی ہجرت فرض ہو گئی، فوراً ہی ہجرت اس سے پہلے فرض نہیں ہوئی تھی۔ اپنی اپنی مرضی سے جانا ہے تو چلے جاؤ کا حکم، لیکن فرض کب ہو گئی؟ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کو فرض کر دیا۔ حضرت فرماتے ہیں کیوں بھائی، یہاں پر تو کعبہ ہے، 1 لاکھ کا ثواب چھوڑ کر وہ کہاں چلے جا رہے ہو؟ 1 لاکھ کا ثواب چھوڑ کے چلے جا رہے ہو؟ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اب چھوڑ دو مکے کو؟ چھوڑنا فرض ہے، تمہاری ایمان شرط لگا دی، ایمان ہے تو ہجرت کرو، ورنہ ایمان ہی نہیں ہے تمہارا، ہجرت نہیں کرے گے تو ایمان ہی نہیں ہے تمہارا، شرط لگ گئی۔ تو حضرت فرماتے ہیں یہی ہے کہ میں تم کو میرے نبی کے ذریعے سے ملوں گا، کعبے سے نہیں ملوں گا تم کو، میں ملوں گا تو میں میرے نبی کے ذریعے سے ملوں گا۔ کعبہ تو پہلے سے تھا اور اسی میں 360 بت بھی رکھے ہوئے تھے، لیکن کیا اس سے ایمان مل گیا تھا؟ ایمان نہیں ملا تھا۔ خود اس کعبے میں سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بت نکالے تھے۔ تو ہمارے دلوں میں بھی جو غیر اللہ کے بت ہیں وہ کوئی اللہ والا ہی نکالے گا، کوئی اللہ والا ہی نکالے گا، اپنے سے نہیں نکل جائیں گے، اپنے سے نہیں نکل جائیں گے۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایسی ہمت عطا فرما دے اور صحبت اہل اللہ کی اہمیت کو ہم سمجھ جائیں۔ عالم حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم اگر کسی اللہ والے کے پاس صحبت اٹھا لیتا ہے اور کچھ مجاہدات کر لیتا ہے تو پھر علم کا نور اور پھر صحبت کا نور ملا کر نور نرا نور ہو جاتا ہے، نور نرا نور ہو جاتا ہے۔ تو آپ حضرات کے لیے بہت اچھا موقع ہے، بہت اچھا موقع ہے۔ نفس و شیطان کی بہکاوے میں آنا نہیں، یہ تو ہمارا کبھی بھی بھلا نہیں چاہتے، کبھی بھی بھلا نہیں چاہتے، یہ ہمیشہ کے دشمن ہیں، آخری سانس تک دشمنی ان کی فطرت میں ہے، ان کے خون میں، ان کے رگ رگ میں ہے، ہم سے دشمنی کرنا۔
تو ان کو دشمن سمجھو، بلکہ خود اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرما رہا ہے یہ تمہارے دشمن ہیں، ان کو دشمن سمجھو، خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ یہ کیوں بتانے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ دنیا کے معاملے میں بھی کوئی کہتا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اس سے ذرا ہوشیار رہو، بلکہ لیکن اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، اس کا مطلب ہم ان کو دشمن نہیں سمجھ رہے ہیں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کو دشمن سمجھو۔ ان کی دشمنی سے بچنے کا بس ایک ہی راستہ ہے، جو اللہ والا ان کے مکر و فریب سے بچ کر اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس کے ساتھ ہم بھی رہ جائیں، اس کے ساتھ ہم بھی رہ جائیں، تو ہم بھی بچنے کے گر جان لیں گے، بچنا آ جائے گا، بچنا سیکھ لیں گے، بس یہی ایک راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں۔ حضرت تھانوی اللہ علیہ فرماتے ہیں عادت اللہ یہی ہے، فرماتے ہیں عادت اللہ یہی ہے کہ جو بھی اللہ تک پہنچا ہے وہ کسی اس کے خاص بندے کے ذریعے سے ہی پہنچا ہے، عادت اللہ یہی ہے فرماتے۔ اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہم کو اپنے کرم سے اچھی طرح سمجھا دے، اور اپنے کرم سے ہی اپنے کوئی خاص بندے کے ساتھ ہم کو جوڑ دے۔ حضرت تھانوی اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کے بندے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کسی اپنے خاص بندے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اس کو اپنے کسی خاص بندے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روزانہ ہم لوگ 2 رکعت شکرانہ پڑھنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے کرم سے ہم کو اہل حق کے ساتھ جوڑ دیا، ورنہ دیکھ لو ہر باطل فرقہ اپنے آپ کو حق پر ہی سمجھتا ہے، ہر باطل فرقہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے، کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ میں غلط ہوں، کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ اور خدا نخواستہ ہم بھی کسی باطل فرقے کے ساتھ جڑ جاتے تو پھر ہم بھی پتہ نہیں کہاں ہوتے۔ تو ایک تو شکر کرنے کا موقع ہے کہ اللہ نے ہم کو اپنے کرم سے اہل حق کے ساتھ جوڑا، اور پھر ایسے مجلسیں زبردستی ہی صحیح تاکہ ہم کو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جائے اور موقع مل جائے اور کان میں کچھ باتیں پڑ جائیں اور سمجھ میں آ جائے کون سا وقت مقبولیت کا ہے نہیں معلوم، کون سی گھڑی کون وقت مقبولیت کی ہے نہیں معلوم، اور وہ مقبول ہو جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم کو بھی اپنے کرم سے توفیق عطا فرما دے، اور ہم سب کو بھی صدیقیت کی آخری سرحد تک پہنچا کر ہی موت عطا فرمائے، اس سے پہلے نہیں، بلکہ سارے عالم کے مسلمانوں کو عطا فرما دے۔ ہمارا اس میں کیا جانے والا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ارے وہاں ہاؤس فل ہو گیا بھائی آپ لوگ نہیں جا سکتے، اب ایسا تو نہیں بولیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ۔ ہم جب دوسروں کے لیے، دوسرے اپنے ایمان والے بھائیوں کے لیے بھی مانگتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سب سے پہلے ہم کو ہی عطا کرے گا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔